یہ پوری روایات اکٹھا کر کے کلاس چلانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو کہ ہم کیا گناہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے مرنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ ایک دو سنا دیتا ہوں۔ اذان دینے کا بڑا ثواب ہے۔ اذان دینے کا روایت کہتی ہے کہ اگر لوگوں کو اذان کے ثواب کا پتہ ہونا، جھگڑا کر لیں اذان دینے کے لیے، لڑائی کر لیں۔ ایک صاحب تھے، مؤذن تھے، مر گئے۔ مسجد والوں نے کہا یار خاندانی آواز والے ہیں، ان کے بھائی سے بات کرو۔ دوسرے بھائی سے بات ہوئی، وہ اذان دینے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مر گئے۔ یہ ہوا کہ یار تیسرے والے کی بھی آواز بڑھیا ہے، اس سے بات کرو۔ آئے کہنے بھیا دیکھو تمہارے ہی گھر والے ہمارے یہاں مسجد میں اذان دیتے تھے، کہنے وہ دیتے رہے ہوں گے، ہم نہ دیں گے۔ یار کرایہ ورایہ بڑھ گیا ہے مسجد کے دکانوں کا، بڑھا دیں گے پیسے کا، کچھ دے دو، میں اذان نہیں دوں گا۔ ارے یار اذان کا ثواب کہ چاہے جو ہو، دو بھائی میرے اذان کے چکر میں برباد ہو گئے، میں اذان نہ دوں گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہر جو ہے وہ جیسے دوا کے ساتھ ری ایکشن بھی ہے، سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے، ویسے ہی ہر ثواب کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے اگر ہوش میں نہیں رہیں گے ہم تو۔ صلوات بر محمد۔ اور کیا کہنے لگے یار اذان کا اتنا ثواب ہے، تم اذان دینے سے بھاگ رہے ہو۔ کہنے لگا دیکھیے جب بڑے بھائی مرنے لگے میں ان کے سرانے تھا، میں نے کہا بھیا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، بہت کوشش کی، نہیں پڑھا انہوں نے۔ اس کے بعد دوسرے بھائی کچھ دنوں کے بعد مرنے لگے، پھر میں تھا، میں نے ان کو کہا، وہ نہیں پڑھا انہوں نے، دونوں مر گئے۔ مجھ کو بڑا ٹینشن ہوا یار، زندگی بھر جن لوگوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا دن بھر میں 3 مرتبہ کم سے کم، وہ مرتے وقت کیوں نہیں پڑھ پایا؟ ایک دن انہی دونوں میں سے ایک کو خواب میں دیکھا، بھائی جان زندگی بھر اذان دی، مرتے وقت کیوں نہیں کہہ پائے؟ کہنے لگے یار اسی میں تو پھنس گئے، کاش اذان نہ دیتے ہوتے۔ بولیے خالی ثواب کی حدیث پڑھنا کافی نہیں ہے، سائیڈ ایفیکٹ پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ صلوات بر محمد۔ مجلس پڑھنا بہت ثواب ہے، یہ حدیث سے انکار تھوڑی ہے۔ جو حسین علیہ السلام پر روئے، رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت واجب۔ اس شوق میں بیٹھ گئے، اب اسی ممبر سے ان کی بھی بے عزتی کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی طنز کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کچھ پڑھ دیا، پھر مصائب بھی پڑھ دیا، ملے گا ثواب وہ؟ صلوات بر محمد۔ تو کہنے لگا، میں نے کہا زندگی بھر اذان دی، مرتے وقت کیوں نہیں کلمہ پڑھ پائے؟ کہنے لگے یار اذان ہی نے تو پھنسا دیا، کاش اذان نہ دیتے ہوتے۔ کہ کیوں؟ اب دیکھیے آج کل جو اذانیں ہوتی ہیں وہ اندر مائک لگا ہوا وہیں کا، قدیم زمانوں میں اس طرح تھوڑی اذانیں ہوتی تھیں، وہ گلدستہ اذان بنتا تھا تھوڑا اوپر جا، مسجدیں بھی اونچائی پہ ہوتی تھیں، اور چونکہ اتنی آبادی نہیں تو ملٹی سٹوری بلڈنگز نہیں ہوتی تھی، بلکہ گھروں میں آنگن ہوتا تھا۔ ممبر کا ادب مانے، اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہو سکتی، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اب یہ گلدستے اذان پہ جاتے تھے تو ان کا آنگن بھی دکھ رہا ہے، ان کا آنگن بھی دکھ رہا ہے، ان کا آنگن بھی دکھ رہا ہے، اور اب یہ شروع ہوتے تھے اشہد ان لا الہ، کچھ سمجھ میں آیا؟ اذان تو دیتے تھے مگر آنکھ پر قابو نہیں تھا، روح نکلنا مشکل ہو رہی ہے۔ صلوات، سمجھ میں آیا؟ مولوی صاحب ہوش میں رہو، یہ آنکھ بھی برباد کر سکتی ہے، اور اسی لیے جو لوگ سمجھدار ہیں، سنا دیں، ابو بصیر اندھے ہو گئے تھے۔ کون؟ ابو بصیر، امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، سنیے بہت مزیدار۔ ایک دن آئے، اب کیا امام کو جو ہے وہ سمجھ میں آیا، ابو بصیر آگے آؤ، کہ جی مولا آگے آئے۔ حضرت نے دست مبارک پھیر دیا، ہمیں جیسے بٹن دبائیے بلب جل جاتا ہے، حضرت نے دست مبارک پھیرا، آنکھیں بینا ہو گئی۔ کیا حال ابو بصیر؟ ارے مولا سب دکھ رہا ہے، مل گئی آنکھ؟ کا جی، کہا اب جتنا دیکھنا اس کا حساب دینا، اور اگر چاہو تو میں تمہاری جنت کی گارنٹی لے سکتا ہوں۔ کہ مولا گارنٹی زیادہ اہم ہے، کہ تو پھر ویسے پچھلی حالت میں پلٹنا ہوگا۔ اندھے کہنے لگے مولا جیسے یہ گزر گیا 2 4 سال 5 سال اور گزر جائے گا،
کم از کم جنت کی گارنٹی تو آپ سے مل جائے گی. آنکھ ملنے کے بعد پتہ نہیں کیا دیکھ لیں اور پھنس جائیں جا کر کے. کمولا گارنٹی چاہیے. حضرت نے کہا پھر آگے آؤ, پھر دست مبارک پھیرا, پھر جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے. تو یہ آنکھ پر کنٹرول بہت اہم ہے, ورنہ مرنا مشکل ہو جائے گا. کلمہ نہیں پڑھ پاؤ گے وسیع حسن. صلوات بر محمد.